ایم کیو ایم کی سیاسی تاریخ میں گزشتہ 3 دہائیوں میں جو نہیں ہوا وہ گزشتہ اگست میں ہو گیا۔ ایم کیو ایم نے اپنے بانی سے نہ صرف ناطہ توڑ دیا بلکہ بانی ایم کیو ایم کو بے دخل بھی کر دیا پارٹی سے، آئین میں تبدیلی کی، بانی ایم کیو ایم کے کہنے پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے سے انکار کیا اور خود کو ایم کیو ایم پاکستان کہلوانے لگی۔ 1992 میں بھی ایم کیو ایم تقسیم ہوئی تھی، لیکن بانی ایم کیو ایم کی 22 اگست کی متنازع تقریر کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ ایم کیو ایم حقیقی کے وقت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب اسی ایم کیو ایم کی تاریخ میں ایک اور بڑا کام ہونے کے اشارے مل رہے ہیں۔ وہ کام جو گزشتہ 25 سالوں میں نہیں ہو سکا وہ اب ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ خبریں ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی میں سیاسی تناؤ ختم کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں ایم کیو ایم کا مہاجر قومی موومنٹ سے رابطہ متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان اور مہاجر قومی موومنٹ کے درمیان کچھ علاقوں میں کارکنان کی سطح پر کشیدگی کم کرنے کے لیے بات کی جائے گی، اور ذرائع کے مطابق 2018 کے انتخابات سے پہلے آفاق احمد کی مہاجر قومی موومنٹ اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان ملاقات کا قوی امکان ہے۔ تاہم پاک سرزمین پارٹی سے مذاکرات پر ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے اراکین تقسیم ہیں۔ رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پی ایس پی سے 2018 کے انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تجویز سامنے آئی، جس پر اجلاس میں تبادلہ خیال ہوا کہ پی ایس پی سے اتحاد کی صورت میں کارکنان کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے مہاجر قومی موومنٹ سے متوقع رابطے کی اطلاعات 2 روز پہلے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کے اس بیان کے بعد سامنے آ رہی ہیں، جس میں انہوں نے اپنی جماعت اور ایم کیو ایم کے درمیان مہاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات کا کہا تھا۔ یہ پریس کانفرنس تو انہوں نے 2 روز پہلے کی تھی اور اب کل بھی وہ ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، یا کم از کم مہاجر قومی موومنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت اہم پریس کانفرنس ہوگی کل آفاق احمد صاحب کی، اور میڈیا کو اس اہم پریس کانفرنس کی کوریج کی خصوصی درخواست کی گئی ہے۔ 1991 میں آفاق احمد اور عامر خان بانی ایم کیو ایم سے ناراض ہوئے، پھر جون 1992 میں ایم کیو ایم حقیقی کی بنیاد رکھی۔ کراچی کی سیاست میں تصادم کا آغاز اسی دور میں ہوا اور جو پھر تشدد اختیار کرتے کرتے بہت آگے چلا گیا۔ جو بات صرف اختلاف کی بنیاد پر اس دور میں شروع ہوئی وہ پھر تشدد کا رنگ لے گئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں جماعتوں میں اسلحے کی دوڑ کا آغاز بھی اسی دور میں ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب کراچی نے ایم کیو ایم اور مہاجر قومی موومنٹ کے درمیان لڑائی کے باعث شدید خون ریزی دیکھی۔ کراچی میں بدامنی کی بڑی وجہ یہی لڑائی تھی۔ شہر کے حالات شدید خراب ہوئے، دونوں جانب سے ایک دوسرے کے کارکنان قتل کرنے کے الزامات لگائے گئے۔ عامر خان تو 2011 میں ایم کیو ایم سے واپس آ ملے اور واپس آنے پر انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ حالات کے جبر کی وجہ سے ہوا۔ تو کیا کہہ رہے تھے دراصل معاملات طے پا گئے تو 600 کارکنوں کا قتل بھول گئے، جس کے لیے آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں بھولے نا، معافی مانگی ہے نا، نہیں بھولے، میں نے معافی مانگی ہے نا۔ تو آپ کے 600 کارکن مرے، میں نے سب سے معافی مانگی ہے نا۔ متحدہ آپ سے مانگے گی نا، آپ نے تو متحدہ کے کارکنوں کی معافی مانگی۔ نہیں، سب کی معافی مانگی ہے۔ آپ اس پریس کانفرنس کو یا اس وقت جو میڈیا سے میں نے بات کی ہے آپ اس کو غور سے دیکھ لیجئے، میں نے سب سے معافی مانگی ہے۔ جتنے بھی آپ نے اپنے کارکنوں سے اس بات کی تو معافی نہیں نہ مانگی کہ آپ نے مروائے، وہ آپ نے متحدہ کے کارکنوں سے کس لیے معافی مانگی؟ نہ میں نے مروائے نہ متحدہ نے مروائے، ایک حالات کا جبر تھا جس کی وجہ سے یہ ساری جانیں چلی گئی۔ ایک حالات کا جبر تھا، اب کیا بدل جائے گا؟ عامر خان نے معافی مانگی۔ ایم کیو ایم پاکستان میں 2011 میں واپس آ گئے تھے، انفیکٹ اس وقت کی ایم کیو ایم میں آئے جب الطاف حسین صاحب سربراہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان الگ ہوئی تو عامر خان ان لیڈران میں تھے جو بہت زیادہ ووکل ہوئے اور واضح طور پر الطاف حسین صاحب کے خلاف موقف اختیار کیا اور ایم کیو ایم لنڈن کے خلاف۔ اور اب یہ باتیں ہوتی رہیں اس کے بعد بھی کہ کیا جس طرح عامر خان واپس آئے آفاق احمد بھی ایم کیو ایم پاکستان میں واپس آ سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے 2015 میں فاروق ستار سے ہم نے اپنے پروگرام میں سوال کیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو سناتا ہوں۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت یہ نہیں بولے نہ یہ مہاجر اور یہ ساری باتیں، آج یہ کہہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو ووٹ دینا زیادہ برا خیال کر رہے ہیں آپ کو ووٹ دینے سے۔ معاملہ کیا ہے؟ کچھ ہے اس کے پیچھے؟ کچھ طے پا رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کوئی خبر آئے گی؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، عامر خان کی بھی واپسی ہوئی تھی نا ایم کیو ایم میں، اور پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ اس کے لیے ایک طریقہ طے ہوا تھا اور عامر خان واپس آ گئے تھے۔ اگر یہ موصوف جو ابھی بیان دے رہے تھے اسی اسپرٹ کو یہ قائم رکھیں، کراچی کی یہ فضا بہتر ہو، تو انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ وہ کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اپروچ کیا آپ کو؟ میرے خیال میں لوگوں نے کہا ضرور ہے کہ ایسا ارادہ نظر آتا ہے، آفاق احمد کا ارادہ نظر آتا ہے، یہ لوگوں نے ضرور کہا
لیکن کوئی میرے پاس یہ واضح طور پر کوئی اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، روابط کوئی نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا ارادہ ہے۔ تو میرے خیال میں جیسے عامر خان کے لیے ایک چینل تھا اور انہوں نے جس طریقے سے کیا، آج وہ ہمارے اتنے قابل اعتماد ساتھی ہیں، کہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کبھی وہ پارٹی چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ سینئر ڈیپٹی کنوینر ہے پاکستان میں، ان کی نمبر 1 پوزیشن ہے۔ یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت کراچی آپ دعوت دے رہے ہیں فوائد بتا کے آفاق احمد صاحب کو، تو آپ کی طرف سے کھلا دعوت نامہ لگ رہا ہے۔ اور اب آفاق احمد اور MQM پاکستان کے درمیان دوریاں سمٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آثار نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ اہم پیش رفت ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہوگی، اور کیا اس حوالے سے معاملات ہو رہے ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ کی رہنما کشور زہرا صاحبہ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی متحرک ہیں کہ کسی بھی طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قومی موومنٹ کے درمیان کوئی رابطہ ہو، معاملات طے پائیں اور یہ اختلافات ختم ہوں۔ کشور زہرا صاحبہ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کشور زہرا صاحبہ بہت شکریہ۔ صاحبہ کہاں تک یہ بات پہنچی ہے، کیا معاملہ ہے دونوں جماعتوں کے قریب آنے کا؟ خبریں آئی کہ آپ اس حوالے سے کردار بھی ادا کر رہی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، اس معاملے میں میری ذاتی حیثیت تو کچھ نہیں ہے، لیکن کراچی کے حالات اور کراچی جو پورے پاکستان کو آج بھی سنبھالے ہوئے ایک مفاہمت کا پیغام ہے جو MQM متحدہ پاکستان دے رہی ہے، کیونکہ دیکھیے جو یہاں کے مسائل ہیں اس میں پورا شہر اس کے عذاب سہ رہا ہے، وہ چاہے آفاق احمد کو چاہنے والے ہوں یا متحدہ قومنٹ پاکستان میں کام کر رہے ہوں یا PSP میں ہوں یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر سیاسی ہوں، ان مسائل کے حل کے لیے ہمیں کراچی میں امن پیدا کرنا ہوگا، اور امن پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ فاصلے دور کیے جائیں۔ میں کسی مرجر کی بات نہیں کرتی، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ دیکھیے دشمنی غیروں سے بھی ہوتی ہے اور اپنوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اپنوں سے ہونے والی دشمنی زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو سب پہلے آپس میں ایک تھے، انہوں نے آپس میں بھی نفرتیں کی اور دوسروں نے بھی ہم سے نفرتیں کی۔ ہم یہ بات آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اپنوں کی جو دشمنی ہوتی ہے، کیونکہ جو MQM اور حقیقی کے درمیان دشمنی تھی، اس نے جو لاشیں آئیں، وہ یہ بات آپ درست کہہ رہی ہیں، مگر یہ بتائیے گا کہ پھر وہاں سے کوئی ریسپانس بھی ہے آفاق احمد صاحب کی طرف سے کہ ہاں جی کہ بات آگے بڑھائی جائے، چلیں اختلافات ختم کرتے ہیں، کوئی ریسپانس ہے؟ دیکھیے، کراچی کے حوالے سے ابھی ہم نے حقوق ریلی نکالی تھی تو انہوں نے اس میں ہماری ستائش بھی کی، اور اگر پریکٹیکلی ساتھ نہیں لیا لیکن کم از کم انہوں نے مورلی سپورٹ ہمیں کیا، اور متحدہ قومنٹ کی جانب سے فاروق ستار بھائی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ایک اچھا ہوا کا جھونکا تھا، اور اس کو میں نے بھی آبزرو کیا کہ اس سے عوام نے ایک سکون کا سانس لیا۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو مفاہمت کا پیغام لے کے چلی ہے اور اس شہر میں امن چاہتی ہے، جو بہت بڑی ضرورت ہے، تو اس طرف سے بھی ایک مثبت پیغام آیا ہے، اور یہاں سے بھی ایک مثبت پیغام ہے، اور یہ مفاہمت کی فضا اس کراچی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو حالات ہم نے سہے ہیں اور جن سے ہم گزر رہے ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہیں، بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ تو اس میں اب افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ کوئی بھی ایک دوسرے سے لڑائی کریں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں سے بھی مثبت پیغام آیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جب عامر خان کی واپسی ہوئی تو ظاہر ہے عامر خان کے ساتھ اخباری بیانات عامر خان کے ساتھ بھی آپ نے بھی سنا ہوگا، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، یہ بتائیے گا کہ ہم نے بھی اپنے پروگرام میں ہی عامر نے اور فاروق ستار بھائی نے اور عامر بھائی نے، دونوں نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جس میں یہ دو جماعتیں بھی شامل تھیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب عامر خان صاحب کی واپسی ہوئی، کیونکہ ظاہر اتنا کچھ ہوا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان، کارکنان کی حد تک، کراچی میں عام گھروں کی حد تک یہ نفرت پھیلی، لاشیں گریں، تو جب عامر خان صاحب کی واپسی ہوئی تو اس زمانے میں تو کلچر یہ تھا نا کہ الطاف حسین صاحب نے معاف کر دیا تو سب نے معاف کر دیا، بس انہوں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب آپ کی جو اس وقت کی MQM پاکستان کی قیادت ہے، فاروق ستار صاحب یا دوسرے رہنما، ان کی بھی اتنی اتھارٹی ہے کہ اگر وہ کہیں کہ ہاں جی معاف کیا، آفاق احمد صاحب اپنی طرف سے کہیں معاف کیا، تو سب بھول جائیں گے اور بات اسی طرح آگے بڑھ جائے گی جس طرح عامر خان صاحب کے کیس میں بڑھی تھی؟ ہاں دیکھیے، یہ MQM پاکستان MQM کا تسلسل ہے، یہ تمام MQM کے الگ الگ ٹکڑے ہیں، اس کی وجوہات بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، وہ ہو جائے گی، لیکن MQM پاکستان اس وقت نمائندگی کر رہی ہے مہاجروں کی، اردو بولنے والوں کی اور کراچی والوں کی، تو اور یہ متفقہ فیصلے ہیں یہ تمام، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیے فرد واحد اس وقت کوئی فیصلے نہیں کر رہا، تمام جماعت بیٹھ کے، رابطہ کمیٹی بیٹھ کے فیصلے کر دیے، اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جو کراچی کے مسائل میں ہماری آواز کے ساتھ بے شک قدم نہ ملائے،
अगर हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाता है तो ये इस शहर के लिए एक ताज़ा झोंका है। बहुत शुक्रिया कि शोज़ेरा साहब हमारे साथ मौजूद थी। इनके हवाले से खबर भी है कि किरदार अदा हैं और वो कह रही हैं कि मस्बत पैगाम हमारी तरफ से भी भेजा गया, उनकी तरफ से भी आया है, डेवलपमेंट हो रही है। मदर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मदर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। मदर अब्बास साहब, ऐसा क्या हुआ अचानक 24-25 साल बाद ये खबर आ रही है कि दोनों जमातें आपस में जम हो सकती हैं? ये क्या मामला है, कहाँ तक बात आगे बढ़ी है? बातचीत तो हम नहीं कहेंगे कि बराह रास्त कोई बातचीत हो रही है, लेकिन ये ज़रूर है और ये मैं बिल्कुल आपको कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूँ कि MQM पाकिस्तान के अंदर एक सीरियस गुफ्तगू इस पर हो रही है। और गालिबन कल जब MQM हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि वो ये देखना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, जो MQM के करीबी ज़राए बता रहे हैं, वो हुआ था जब लांडी के इलेक्शंस हो रहे थे। उस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार उधर का दौरा कर रहे थे। बहुत से लड़के आए जिनका ताल्लुक़ MQM हकीकी से था, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो आफाक अहमद के कहने पर वोट देंगे, आपके कहने पे वोट नहीं देंगे। उस पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने उनसे कहा कि आप जाके आफाक अहमद को मेरा सलाम कहिएगा, तो अगर आप उनके कहने पर वोट देंगे तो आपकी मर्ज़ी है और आप मेरे कहने पे वोट देंगे तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद MQM के एक और रहनुमा फैसल सब्ज़वारी से कुछ अरसे पहले बहुत से MQM हकीकी के लड़कों ने उनसे कहीं मिले और उन्होंने भी इसी तरह की कोई बात की। तो उन्होंने कहा कि कल अगर इलेक्शन होगा तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप MQM को वोट दें या MQM मुखालिफ जमातों को वोट दें। उन्होंने इसमें बीच में MQM हकीकी या MQM का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप MQM को वोट देंगे या MQM के मुखालिफ जमातों को वोट देंगे। उसके बाद MQM पाकिस्तान के अंदर ये गुफ्तगू हुई है और संजीदगी से गुफ्तगू हो रही है कि हमें क्या कबायली इलाक़ों की तरह, हमें कबायलियों की तरह सदियों लड़ाई लड़नी है या हमें इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक कंसेंसस बन रहा है कि अगर कोई मर्जर ना भी हो, किसी किस्म का एक बहुत ज़्यादा एक ही जमात ना भी बने दोनों मिलके, तो कम से कम एक वर्किंग रिलेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन बात इससे आगे जा सकती है। तो किशोर ज़हरा साहब कह रही भी मर्जर तक बात नहीं है, मगर मस्बत पैगामात का तबादला हुआ है। अब मसला ये है कि ये पार्टियां अगर आपस में एक दूसरे के भी ख़िलाफ़ हैं तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी ख़िलाफ़ हैं, फिर उसमें पाक ज़मीन पार्टी भी आ जाती है। तो क्या ऐसा कोई मामला है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब को अगर मौका नहीं दिया रियासत ने कि किसी भी तरीके से अगले इलेक्शन में आए, तो भी हैदराबाद के इंतखाबात जो हुए उसमें उन्होंने साबित किया कि वो फिर किसी आज़ाद को सपोर्ट कर देंगे। तो जब कोई आज़ाद अल्ताफ़ हुसैन साहब की सपोर्ट के साथ हो, तो ज़ाहिर कहीं ना कहीं अल्ताफ़ हुसैन साहब की सपोर्ट बेस है, तो ये तीनों पार्टियां मिलके PSP हो, हकीकी हो या फिर MQM हो, इनका कोई इत्तेहाद बन जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए, इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, मैंने कुछ अरसे पहले आफाक अहमद से जब बात की थी तो आफाक अहमद ने कहा कि जी हम तो एक छोटा सा ग्रुप हैं, मेरा तो कंसर्न ये है कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि जी जो उर्दू स्पीकिंग या उनके बकौल जो महाजर वोट है उसको तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें अगर ये सारे हम तीनों जो हैं वो एक हो जाएं तो उससे हमें फ़ायदा होगा, या किसी भी तरीके से इस तरह की बात हो कि वोट तकसीम ना हो। तो वो हो सकता है कि कुछ जो क़ुव्वतें MQM लंदन को बिल्कुल ज़ीरो करना चाहती हैं, और ये बात बहुत हद तक सरकारी तौर पे ये जो है वो ये फ़ैसला हो गया है कि जी MQM लंदन को किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आज़ाद हैसियत से आना चाहें, चाहे वो किसी भी तरीके से, उनको 2018 के इलेक्शन में स्पेस नहीं देना। और इसके बावजूद कि वो ये समझ रहे हैं कि MQM लंदन की बहरहाल अपनी एक अहमियत आज भी मौजूद है, अल्ताफ़ हुसैन की रेलेवेंस आज भी मौजूद है इलाक़ों के अंदर, उसको काउंटर करने के लिए हो सकता है कि किसी स्टेज पे जिस तरह MQM पाकिस्तान और हकीकी एक हो जाएं, ये भी हो सकता है कि आगे चल के वही क़ुव्वतें पाक सरज़मीन पार्टी पर भी ये दबाव डाल सकते, MQM पर ये भी दबाव डाल सकती हैं कि आप एक होकर लड़ें। मदर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि वो पार्टियां जो 25 साल से एक दूसरे के करीब नहीं आई, अब करीब आती नज़र आ रही हैं। कल के आफाक अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मज़ीद वाज़ेह होगा कि मामला किस हद तक आगे बढ़ा है।